بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 10A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم دعائیں سیکھیں گے اور پھر گرامر میں انشاءاللہ فعل ماضی سیکھیں گے الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس سبق کے اختتام پر آپ 116 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 28,854 مرتبہ آئے ہیں۔ تو آئیے دعا شروع کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ یاد رکھیے ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب، لیکن جب ربنا با کے اوپر زبر آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس میں حرف ندا شامل ہو جاتا ہے۔ حرف ندا کہتے ہیں اے کو۔ اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب۔ اور دیکھیے یہ ہم نے جو پریکٹس کی تھی گرامر کی، ربہو، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، یہ ہم آلریڈی پریکٹس کر چکے ہیں اور ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ربنا کا مطلب ہمارا رب اور ربنا کا مطلب اے ہمارے رب، بالکل اسی طرح ہی ہے۔ آتینا، یہ دو الفاظ کا مجموع ہے، آتی اور نا۔ آتی کا مطلب ہے دے، نا ہمیں۔ آتی کا مطلب ہے دے، نا کا مطلب ہے ہمیں۔ آتینا، دے ہمیں، اے ہمارے رب دے ہمیں۔ فی دنیا، فی دنیا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، دنیا کا مطلب تو دنیا ہی ہے، دنیا میں اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں۔ دیکھیے جیسے اکبر کی مونس کبرا ہے، اصغر کی مونس صغرا ہے، تو ادنا کی مونس دنیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ادنا کی مونس دنیا ہے، یعنی دنیا بہت ہی ادنا چیز ہے۔ تو پھر دنیا، دنیا میں، اور دنیا جو ہے قرآن میں 115 مرتبہ آیا ہے۔ حسنہ، حسنہ جو ہے بھلائی کو کہتے ہیں، اور حسنہ جو ہے مونس ہے کس کی؟ حسن کی۔ حسن جو ہے مذکر ہے، حسنہ جو ہے آگے تا مربوطہ آ گیا، اس کا مطلب ہے مونس، اور یہ قرآن میں 31 مرتبہ آئے ہیں۔ اور حسنہ کی جمع جو ہے حسنات، الف اور تے کا اضافہ لگا دیں تو وہ جمع بن جاتی ہے مونس کی۔ تو حسنہ مونس ہے اور اس کی جمع ہوگی حسنات۔ اور دیکھیے اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اور رب کی تشریح کو یاد رکھیے کہ وہ ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، یعنی ہماری پرورش کرنے والا ہے۔ اب دنیا کی حسنہ جو ہے نا، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ دنیا کی حسنہ میں جو ہے وہ آپ کی صحت ہے، آپ کا خاندان ہے، والدین ہیں، عزت ہے، مال ہے، جاب ہے، دولت ہے، تجارت ہے، خاندان، بچے، دوست، یہ آپ کی دنیا کی حسنات ہیں۔ اور وہ چیزیں جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، وہ دنیا میں جو اویلیبل ہیں، وہ ہیں آپ کا علم، یعنی فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ۔ پتہ چلے ہم ہیں تو مسلمان پر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں، اور عقیدہ کوئی آپ کو آ کر بتائے گا نہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، آپ کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لوگوں کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جہاں فقہی مسائل ہوں وہاں پر آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی، لیکن اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے قرآن اور حدیث بہت ہے۔ اچھے اعمال، اخلاص، نیک نیتی، اچھا اخلاق، تربیت، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آخرت میں کام آئیں گی اور یہ دنیا میں ہے۔ اور امن و سکون، یہ بھی دنیا کی بھلائیوں میں سے۔ پوچھ لیجئے کشمیر والوں سے کہ ان کا کیا حال ہے، افغانستان والوں سے پوچھ لیں، لیبیا والوں سے پوچھ لیں، فلسطین والوں سے پوچھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امن و سکون کا کیا معنی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر سوال ہوگا بہت بڑا کہ تم لوگ تو امن میں تھے، تم لوگ تو سکون میں تھے، تمہارے مذہب کو کیا ہو گیا تھا، تمہارے دین کو کیا ہو گیا تھا، تمہاری زندگی کن کاموں میں گزری؟ اس پہ غور کیجئے گا آپ لوگ، اور میں بھی غور کروں گا اور کرتا رہتا ہوں۔ یعنی دنیا کی کوئی چیز یاد رکھیے جو آپ کی آخرت کو برباد کر دے وہ نیکی نہیں ہے۔ آپ کے پاس بے تحاشا دولت آ گئی ہے اور آپ کو خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ بھلائی نہیں ہے۔
آپ کے پاس بے تحاشا اولاد ہے ماشاء اللہ، اور آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر سکے، وہ آپ کی آخرت کو برباد کر دیں گے۔ تو یاد رکھیے، نیکی نیکی نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کرنے والی ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اور احتساب کیجیے اپنا کہ دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں کیا وہ ٹھیک ہے، یا میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ اور خصوصاً آج کل جو سوشل میڈیا آ گیا، اس پر تو اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں، آپ کو اس نے اٹکا کے رکھا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی پروڈکٹیو کام کریں، آپ ایک دوسرے کو جواب دینے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وفی الآخرۃ حسنۃ، وا کا مطلب اور، فی کا مطلب میں، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنہ۔ اچھا، یہ آخر جو ہے ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، آخری ہے جی، اور آخرت کے بارے میں ہم کہتے ہیں۔ تو وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنہ بھلائی، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ اب دیکھیے آخرت کی بھلائیاں کیا ہیں، اللہ کی خوشنودی، یعنی اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں جنت ملے، یہ آخرت کی خوشنودی ہے، آخرت کی بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہو، حوض کوثر سے پانی پینے کو ملے، سارے گھر والے میرے ساتھ ہوں قیامت کے روز۔ اور سب سے بڑھ کر جو جنت میں سب کی خواہش ہوگی جنت میں، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا دیدار انشاءاللہ جنتیوں کو ملے گا، اور یہ سب سے بڑی چیز ہوگی۔ وقنا عذاب النار، وقنا یہ 3 لفظ ہیں، وقینا اور بچا ہمیں۔ یاد رکھیے، کی ایک مکمل لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بچا۔ وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار، یعنی عذاب سے، کس کے؟ آگ کے۔ نار ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یاد رکھیے، دنیا میں 3 نہریں، آخرت میں 1 نہر ہے جو آپ کے گناہوں کو صاف کرے گی۔ سب سے پہلی نہر ہے توبہ استغفار کی، اس میں ڈوب جائیں، اس میں نہا لیں، توبہ استغفار میں، تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری نہر ہے نیک کام کرنے کی، آپ نیک کام کرتے رہیں تو یہ دوسری نہر ہے کہ آپ کے گناہوں سے بچے رہیں گے۔ اور تیسری نہر جو ہے وہ صبر کی ہے، مشکلات آئیں تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ سزا ملے گی، قبر میں بھی سزا مل سکتی ہے اگر ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اور اگر بہت زیادہ ہیں تو جہنم کی آگ کی نہر سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں ہی توبہ استغفار کا موقع دے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے گناہ جو ہیں ہمارے ساتھ نہ ہوں، ہماری نیکیاں اور اچھائیاں ہمارے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو ہے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اور ایک موقع پہ معاذ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اے معاذ، نماز کے بعد اس کو نہ پڑھنا بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا ہمیں بھی، اب اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائے کہ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ تو آئیے اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، 2 الفاظ سے بن کر آیا، 2 الفاظ، اعنی مدد کر میری، یہ دیکھیے اعانت یہ بھی اسی لفظ سے نکلا، اعنی مدد، تو اعنی مدد کر، نی میری، اعنی مدد کر میری، علی ذکر کا 3 لفظ ہیں، علی پر، ذکر کو کہتے ہیں یاد کرنے، جب کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو یاد کیا جاتا ہے، کا تیری، یعنی تیری یاد کرنے پر میری مدد فرما، یعنی وہ شکر کا، اور شکر کرنے پر تیری، یعنی اور شکر کرنے پر تیرا، وہ شکر کا، وہ حسن عبادت، اور حسن کہتے ہیں اچھی کو، وا کا مطلب اور ہے، اور اچھی تیری عبادت کرنے پر،
یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر اور تیرا شکر ادا کرنے پر اور اچھی عبادت کرنے پر۔ دیکھیے انسان بہت کمزور ہے، وہ جب بیمار ہوتا ہے تو پانی بھی نہیں پی سکتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کی مدد کے بغیر؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اے اللہ ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن اس طرح نہیں پڑھ سکے جس طرح پڑھنے کا حق تھا، تو ہماری مدد فرما کہ ہم اگلی مرتبہ جب نماز پڑھیں تو بہترین طریقے سے نماز پڑھیں، اور میں نماز کے دوران دنیا کے کاموں کو نہ یاد کرتا رہا، میں ان کو بھول جاؤں اور تیری ہی مدد سے تیری ہی اچھی عبادت کروں، بہترین عبادت کروں، اور میں ساری زندگی ایسے گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے۔ تو آئیے وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پھر ہم گرامر کے لیے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔